सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूरोप का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो है सियासी पनाह वाले जो लोग यहाँ पे आते हैं। और पूरा यूरोप जो है इस पर कई दफ़ा सर जोड़ के बैठा, कईयों ने कवानीन बनाए, कई कुछ आए दिन आप देखते हैं तब्दीली आती है। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि यूरोप के कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अब थोड़ी सी तब्दीली लाने का प्रोग्राम बना है। जो भी लोग आते हैं सियासी पनाह वहाँ पे लेते हैं। होता ये है कि उनके लिए रहाइश, खाना, मेडिकल हर चीज़ वहाँ पे सहूलत मिल जाती है। लेकिन मैं चेक कर रहा था, अब सोचा ये गया है इन लोगों को कहीं पे मसरूफ़ रखा जाए, कहीं बिज़ी रखा जाए। एक तो उससे ये है कि जो लोग भी सियासी पनाह लेते हैं, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन गवर्नमेंट जो है, जर्मनी है या ऑस्ट्रिया है, ये लोग चोरी काम करते हैं, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। और इनका कहना ये है कि जो लोग काम ढूंढ रहे होते हैं उनको इसलिए नहीं मिलता कि ये सस्ते में काम कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बेरोज़गारी जो है वो फिर फ़र्क पड़ जाता है उसमें। तो अब जो सबसे पहले ऑस्ट्रिया ने ये काम शुरू किया कि वहाँ पे जो भी सियासी पनाह लेगा उसे 2 यूरो या 2 यूरो आप कह लें, उसके ऊपर उन्हें काम दिया जाएगा। 1 घंटे के ये होंगे और कितने घंटे काम अभी मुख्तलिफ ये वहाँ पे जो शहर हैं या जो भी हैं, 4 से 8 घंटे काम इनसे लिया जाएगा। और मकसद ये है कि ये लोग जो है एक तो राब्ते में रहें, एक इनका पता रहे कि ये कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इससे जराइम में कमी आएगी और लोगों को मसरूफ़ रखा जाएगा। लेकिन इससे एक और बड़ी खबर ये है कि जर्मनी में भी ये काम शुरू होने वाला है। यहाँ पे जो सूबाई गवर्नमेंट है मुख्तलिफ, वो इस पे गौर कर रही हैं और ईस्ट जर्मनी के कई इलाकों में ये काम शुरू हो चुका है। इनका मसला ये है कि जो लोग सियासी पनाह यहाँ पे लेते हैं कि हमें अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मसाइल हैं, वहाँ पे मुश्किलात का शिकार हैं। किसी को मज़हबी मसला है, किसी को सियासी मसला है, किसी को अगर पूछा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे वहाँ पे जिस तरह हमारे ममालिक के हालात है, भूख अफलास है, तो लोग कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में जाएँ और वहाँ बेहतर ज़िंदगी गुज़ारें। और इसीलिए फिर ये सियासी पनाह के केस जो है इनमें इज़ाफ़ा हो रहा है। और हॉलैंड है, वहाँ पे भी आपको उन्होंने पिछले दिनों बताया था कि गवर्नमेंट ही चली गई इसी वजह से। इसी तरह और भी यूरोप के ममालिक है, स्पेन है, वहाँ तो लोगों की बड़ी सख्त ज़रूरत है और वो इतनी सख्ती नहीं है वहाँ। लेकिन लोगों को ज़ाहिर है इटली वगैरह या दूसरे ममालिक में जब तक आपके पास लीगल पेपर ना हो, आप सुकून की ज़िंदगी यहाँ पे जी नहीं सकते। ये कल भी मैंने प्रोग्राम जो किया था कि स्पेन में गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उसमें ये मैं बता दूं कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो मुजरम थे, पाकिस्तान के किसी कोई सरगोदा से जुर्म करके भागा हुआ था, कोई कहीं से भागा हुआ था। तो उसके बावजूद यहाँ पे उनके पास ये राइट है कि वो साबित करें कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ये जो इंसानी हकूक़ है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। पुलिस है तशद्दुद करती है, पुलिस है वो जो जुल्म वहाँ पे करती है। तो ये चीज़ें अगर आप सामने लेके आएँ तो अदालत में इनको पेश किया जाएगा। ये नहीं कि एकदम पुलिस ने पकड़ लिया और फिर पुलिस ने पकड़ के पाकिस्तान की पुलिस के हवाले कर दिया, ऐसी बात नहीं है। बाकायदा तौर पे कोर्ट इसकी बाकायदा इंक्वायरी करता है और इस पर वक़्त भी लग सकता है, कितना वक़्त लगता है। और इंक्वायरी के बाद अगर उनके वकील जो है ये साबित करने में कामयाब हो गए कि इन लोगों को पाकिस्तान में जान का ख़तरा है और ठीक है इन्होंने जुर्म किया लेकिन वहाँ पे इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपने जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं उसके ज़रिए साबित करना होता है। और फिर यहाँ की जो यूरोपियन ममालिक होते हैं वो अपनी एम्बेसी से भी रब्ता कायम करके वहाँ से भी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो लेते हैं
اور ان سے پوچھتے ہیں کہ واقعی اس میں حقیقت ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی یہ پروگرام کیا تھا کہ لوگ پکڑے گئے ہیں، پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے عدالتی جو بھی طریقہ کار ہے اس سے گزرنا ہوگا. واپس آ جاتے ہیں سیاسی پناہ پہ. تو اب جناب یورپ کے جس طرح اکا دکا ممالک سے یہ کام شروع ہو گیا کہ 2 یورو گھنٹے پہ کام کیا جائے گا، اور اب کام ان کو کیا دیا جائے گا، تھوڑی سی اس پہ بھی بات چیت کرنی چاہیے. یہ سڑکیں صاف کرنا، یہ چرچ وغیرہ صاف کرنا، جہاں بھی کوئی صفائی کا کام ہوگا وہاں پہ انہیں بھیجا جائے گا. جو اسٹڈ سٹی کا کام ہوتا ہے اس پہ لگایا جائے گا. اس سے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ جو بھی پھر دوسرے لوگ کام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے ساتھ ہیلپ کے طور پہ انہیں لگایا جائے گا. وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. میں چیک کر رہا تھا کہ جرمنی میں جیسے جیسے غیر ملکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے جرمنی جیسے ملک میں کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سوئمنگ پول پہ بچیاں جاتی ہیں وہاں پہ، یا وہ 12-14 سال کی، وہاں سے بھی رپورٹ آئی ہے کہ اس طرح کے مسائل بنے ہیں اور کافی لڑکیاں وہاں متاثر ہوئی ہیں. اسی طرح اور بھی جگہ پہ، لیکن یہ سب غیر ملکی نہیں کرتے. کوئی جرمن کرتا ہے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. جہاں پہ کسی غیر ملکی کا نام آ جاتا ہے وہاں پہ کافی سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچ جاتی ہے، اور ہمارے لوگ ہیں وہ بھی احتیاط نہیں کرتے. تو اس وجہ سے اب جو لوگ بھی یورپ میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو کسی وقت بھی کام پہ بھیج سکتے ہیں جو لوگ جرمنی میں سیاسی پناہ والے، کیونکہ یہاں جو سیاسی پناہ کے حالات ہے کیس کافی سلو ہیں یہاں انگلینڈ کی نسبت. میں یہ بتاتا رہتا آپ کو. اور جتنی دیر آپ یہاں رہیں گے اتنی دیر تک ظاہر ہے ان کے جو بھی آپ سیاسی پناہ کے اخراجات ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ برداشت کر رہی ہے، اور گورنمنٹ اب آپ سے کام بھی لے گی. ہوتا یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، 1 یورو کام کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، اور لوگوں کو اگر وہ نہیں جاتے تھے تو پیسے کاٹ لیے جاتے تھے. 20% پہلی دفعہ میں، پھر دوسری دفعہ کہیں بھیجنا، پھر پیسے کاٹ لینے، اور اسی طرح حاضری لگتی رہتی تھی. تو اس بار گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور بڑے ہائی لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے. جو آسٹریا ہے، آپ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ وہاں پہ جرمنی بھی ایسے ہی تھا، چوری وغیرہ بہت کم ہوتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ وہاں کے حالات بھی کافی جو ہیں وہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ بہت احتیاط کے ساتھ زندگی اب گزارتے ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ جیسے جیسے غیر ملکی آتے گئے تو جو جرائم ہے وہ بڑھتے گئے. اور جو سیاسی پناہ والے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایسے ممالک سے آتے ہیں جہاں اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا سلسلہ نہیں تھا، جنگ تھی وہاں پہ. فرض کریں افغانستان ہے، سیریا ہے، ایسے ممالک ہے جہاں جنگ کے حالات میں تھے، اور ان لوگوں کے لیے جو پرابلم ہوئی کہ ان کی تربیت نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے یہ یورپ میں آگے، اور یورپ میں بھی ان کی تربیت کا مسئلہ بنا ہوا. یہاں پہ جو سیاسی پناہ والے فیملیز ہیں ان کے لیے بہتر حالات نظر آ رہے ہیں جرمنی میں خاص کر، کیونکہ ان کو ترجیح دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انہیں لیگل کیا جائے. ان کے لیے بڑا بہترین جو موقع ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. یہ جو سیاسی پناہ کے مسائل یورپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں، ان سے یہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر مشکل ہو رہا ہے. میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ موٹر وے کسی بارڈر سے اگر کوئی لوگ آ رہے ہیں تو کئی گاڑیاں روک لی جاتی ہیں. سب تو نہیں روکی جاتی، ٹرینوں میں، بسوں میں جو بھی کوچز آتی ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو پھر واپس ہی بھیجا جاتا ہے جن ممالک سے وہ آئے ہوتے. اسی وجہ سے جرمنی میں بھی تھوڑی بہت کمی پیش آئی ہے سیاسی پناہ کے جو کیس ہیں ان میں. تو یہ حالات آہستہ آہستہ یہاں پہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پتہ یہ چل گیا گورنمنٹ کو کہ ایسے لوگوں کو مصروف رکھنا جو ہے وہ سب سے ضروری کام ہے. کئی جگہ پہ تو 1 یورو پہ بھی کام دے رہے ہیں، کئی جگہ پہ 2 یورو ہیں، ابھی سمجھ سے باہر ہے، اور بغیر پیسوں کے کام نہیں لیتے یہ لوگ، کچھ نہ کچھ پے کرتے ہیں. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی 2 یورو سے کیا بنتا ہے، پھر بینیفٹ بھی تو ملتا ہے، پورا میڈیکل بھی تو ملتا ہے، رہائش بھی تو مل رہی ہے. تو یہ جب سب کیلکولیٹ کریں
تو یہاں پہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے اخراجات بن جاتے ہیں۔ مقصد صرف آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ ذہنی طور پہ تیار رہیں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، لیکن جرمنی کے یہ حالات ہیں۔ اور ایک اور چیز پہ بھی غور کیا جا رہا ہے، بسال کارڈ تقریباً آہستہ آہستہ تمام صوبوں میں جرمنی میں نظر آ رہا ہے، اور کیش جو ہے وہ اب کم ملے گا، اور جو بھی ملتا ہے تھوڑا بہت کیش دیتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل نہیں دیتے۔ 150 میں سے 50 کی یورو ملا کریں گے آپ کو، جتنی بھی آپ کی بینیفٹ ہے، اور باقی آپ کو وہ کارڈ سے جا کے تو چیزیں لینی ہوتی ہے۔ اس پر بھی سختی کی جا رہی ہے کہ جو کیش ہے وہ بالکل ان کا بند کیا جائے۔ اس پر ابھی تک تمام صوبوں میں کام نہیں ہوا، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی صوبے ہیں ان کو اس وقت آہستہ آہستہ اسی طرف لایا جائے۔ تو یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔